اب یہ ہمارا فورتھ اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کے حوالے سے. ان تینوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کا رولر ان کے تھرڈ ہاؤس میں کنجنکٹ کرے گا مارس سے، اور ہمارے جو کیپریکارن دوست ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا سے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کا گھر ہوتی ہے، وہاں پر لگ رہا ہے گرہن. ایکویریس کے اپنے گھر میں ابھی پلوٹو آیا ہے، اور دوسرے گھر میں بہت زیادہ، دوسرے اور تیسرے گھر میں بہت ایکٹیویٹی ہے. اور پائسس کے اپنے گھر میں بہت زیادہ ہلچل ہے. سو ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ویک میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے کیپریکارن دوستوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے ان کا جو رولر ہے وہ تیسرے گھر میں ہے. تیسرا گھر ہوتا ہے آپ کے سبلنگز کا، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، نیبرہڈ کا. وہاں پر مارس کے ساتھ لگ رہا ہے کنجنکشن ہو رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اپنی ڈیلنگز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جیسے کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو جائے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے، کوئی مس ریپرزنٹیشن نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں ٹائم ٹو ریچ مائل سٹون. ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو دل میں خوشی دکھائی دیتی ہے کہ آپ نے کوئی اہم مائل سٹون کور کر لیا، کوئی اہم منزل آپ اس ہفتے کراس کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ کیسی بھی منزل ہو. اس ہفتے آپ اپنی منزلیں کراس کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا ذہن جو ہے اس پہ آپ کا گھر سوار رہے گا. آپ کا کبھی رینوویٹ کرنا ہے، یا ٹھیک کرنا ہے، یا ری ڈیکوریٹ کرنا ہے، یا سیل کرنا ہے، یا بائی کرنا ہے، یا چینج کرنا ہے. گھر سے جڑے معاملات وہ آپ کے ذہن پر بہت زیادہ سوار رہیں گے. جیسے سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل چاہے گا ٹاپ ٹو باٹم ڈی کلٹر کیا جائے، ٹوٹل صفائی کی جائے گھر کی. یہ چیز بہت زیادہ آپ کو دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد فیملی ایونٹس بھی بہت زیادہ ہیں. فیملی ایونٹس کائنڈ آف منگنی، شادی، سالگرہ، یہ فیملی بائی آل مینس آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ رہنے والی ہے. اور اس کے بعد جیسے آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے کچھ فیملی ممبرز آپ کو سٹریس کر سکتے ہیں، بلا وجہ کا سٹریس دے سکتے ہیں اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، یا اپنے غلط فیصلے اناؤنس کرنے کی وجہ سے، یا فیملی جیسے جو لوگ آپ کی زندگی میں ہیں وہ آپ کو اس طرح کے مشورے دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی اپنے جو فیمیلز ہیں، یا مادر ہے، یا بہنیں ہیں، یا جتنے بھی فیمیلز آپ کی زندگی میں ہیں، ان کے ساتھ آپ کے جھگڑے نہ ہوں. لیٹس پٹ اٹ لائک سمبولیکلی، ڈونٹ جیسے اپنی مدر کے ساتھ آپ نے کانفلکٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اور منی، دس اے ویک آف گڈ منی. بہت سٹبن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. ایسے لوگ جو بالکل ہی انفلیکسیبل ہوتے، جو اتنے زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹوٹ جانا ہے لیکن جھکنا نہیں ہے. ایسے لوگوں سے آپ کا اس ہفتے کافی زیادہ وابستہ رہ سکتا ہے. بہرحال آپ نے خود کو ان سارے معاملات میں کمپوزڈ رکھنا ہے، اور سارا جو بیلنس ہے اس ہفتے حالات کا، سچویشن کا، گھر کا، گھر والوں کا، یہ سارا آپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سو اس میں کمیونیکیشن سکلز میں آپ کو چاہیے ہوگا تھوڑا سا کمپرومائز، اور تھوڑا سا لو ٹون رکھنا، اپنی ٹون کو ذرا سا نیچا رکھنا. آپ کی پازیٹیو جو انرجی ہے وہ منی ہے، پیسہ ہے. اس ہفتے بہت زیادہ پیسہ، اور رکا ہوا پیسہ، اور اچانک وراثت بھی ہو سکتی ہے، اچانک منی آپ کی ہے. نیگیٹو انرجی، ایکسٹریم کنفیوژن، یہ کریں کہ نہ کریں، وہ کریں، اور خود بھی کنفیوژن ہے اور لوگ بھی آپ کو کنفیوز کریں گے. لہٰذا دس از ون تھنگ، رائٹ نو کنفیوژن، رائٹ آن دا وال. آپ کی لو وائب میں اٹس اے بیوٹیفل لو وائب، اور مے بی یو مائٹ فائنڈ اے کنفیشن، یا کچھ آپ کنفیس کر دیں، یا کوئی آپ یو ول بی فائنڈنگ کنفیشنز. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں یو آر ڈوئنگ ویل، وہاں پر اتنی پرابلم دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایسا کمفرٹیبل ہاؤس آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے خوابوں پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، the way you want to do, you must move on with that. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے، لکی سٹون ہے، وہ بن رہا ہے any stone that is black agate، کالا عقیق آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. در اس وقت میرے پاس نہیں ہے. آپ کا جو ہے، آپ کی جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا، that is a baby dragon. بیبی ڈریگن کہہ لیں، پیچھے میرے بھی 2 ڈریگن لگے ہوئے. ڈریگن از یور لکی چارم فار دس ویک. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی رب کو منظور ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے باتوں سے
آپ سے آپ کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. انہی لوگوں کو آپ کا وسیلہ بنا دیتا ہے جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہو. لوگوں کو سے بات کرنے کی بجائے اپنے رب سے بات کریں, وہی آپ کے لیے ایسے وسائل بنائے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں. ہمارے جو کویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو یونیورسل گائیڈنس مل رہی ہے, آپ کو راستہ دیا جا رہا ہے, آپ کو راستہ مل رہا ہے. آپ اگر کہیں بھٹک گئے تھے, گم گئے تھے, تو جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے نا, ٹائم ٹو گو ہوم, وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنا گھر واپس آ رہے ہیں. اس ہفتے کی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے آپ کا دماغ, آپ کی سوچیں تبدیل ہو رہی ہیں, خود بخود سوچوں میں تبدیلی آ رہی ہے, اور آپ کو جیسے آپ کسی کنکلوژن پر پہنچ رہے ہیں, کوئی کنکلوژن ہے دیٹ یو آر ریچنگ, اور بار بار چیزیں جو ہیں وہ ایک دم نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اور آپ کی جو سوچیں ہیں ان میں ایک پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے. جیسے اگر آپ ایتھسٹ تھے, سمبولکلی اگر آپ ایتھسٹ تھے تو آپ اللہ کو قبول کر لیں گے, اللہ کو مان جائیں گے. اس طرح کی پازیٹیو اور اچھی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے بعد جیسے آپ کو لوگوں کی باتیں کنفیوز کر سکتی ہیں, جیسے مشورے جو لوگ دے رہے ہیں وہ ایک جیسے ہی باتیں ہیں, ایک جیسے ہی مشورے ہیں, صرف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. لہٰذا آپ اس چیز کو, لوگوں کو سننا چھوڑ دیں, صرف اپنے دماغ پر غور کریں. اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے جو ہوتا ہے جسے ہم خانہ مال یا منی ہاؤس کہتے ہیں, وہاں پر ایسی طوفانی انرجی آئی ہوئی ہے جیسے مارس اور سیٹرن کا کنجنکشن ہے. سو بی ویری کیئرفل وتھ ایوری پینی. سوچ سمجھ کر آپ نے اسٹیپ اٹھانا ہے, پیسے خرچنے. اور آپ نے اگر کوئی بات آپ کو کرتا ہے, کوئی آپ کو کرٹیسزم کرتا ہے, تو اس کو بھی آپ نے سننا ہے, برداشت کرنی ہے. کوشش کریں آپ بحث نہ کریں, چاہے کوئی آپ کی ذات پر ہی تانا زنی کرے تب بھی آپ نے بحث نہیں کرنی, صرف سننا ہے. اس کے بعد لوگ سٹریسفل ہو سکتے ہیں, لوگ اریٹیٹنگ باتیں کر سکتے ہیں, باتوں کے بتنگڑ بنا سکتے ہیں. ڈونٹ بادر دیٹ. اور اس کے بعد آپ نے پیسے کو لے کر نہیں بہت زیادہ سوچنا, منی جو تھاٹس ہیں ان کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, اس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ نہیں سوچنا. اس کے بعد آپ کا جو تیسرا گھر ہے, تیسرا گھر ہوتا ہے بہن بھائیوں کا, آپ کے نیبرز کا, اور آپ کی کمیونیکیشنز کا, اور آپ کے وہیکل کا, آپ کی سواری کا. وہاں پر آپ کے ذہن میں آئے گا, یہ ہفتہ کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو سیل نہ کریں, اور اپنا پاسورڈ, اپنی جو جتنے بھی یہ چیزیں, آپ کا فون ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا کمپیوٹر ہے, جتنے بھی آپ کے گیجٹس ہیں, آپ کا ٹی وی ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نے بائی کرنا ہے تو اس کو اگلے ہفتے تک کر دیجئے, سیل کرنا ہے تو اس کو بھی اگلے ہفتے تک کر لیجئے. فوری طور پر ان چیزوں پر کوئی فیصلہ یا کوئی ڈیسیشن مت لیجئے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے آپ کا دشمن جو گھڑا آپ کے لیے کھودے گا اس میں خود ہی جا گرے گا, آپ پر واضح ہو جائیں گے لوگ بھی اور ان کے ٹریپس بھی. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کی پازیٹیو انرجی سے ہی ملتی جلتی ہے, کہ جو دوست ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹ جائے گا اور وہ دشمن آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کی لو وائب میں میسج ہے, گفتگو ہے, بات چیت ہے, کمیونیکیشن ہے بہت زیادہ. اور فائنانسز اور ایجوکیشن میں یو نیڈ ٹو کریٹ بیلنس. ہو سکتا ہے آپ ایک سبجیکٹ بہت زیادہ پڑھ رہے ہو اور دوسرے سبجیکٹ کو توجہ نہ دے رہے ہو, سو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کیجیے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں بہت پاورفل تبدیلیاں اور پاورفل ایونٹس ہو سکتے ہیں. سو بی ویری کام اینڈ بی ویری گراؤنڈیڈ. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ گرین سٹون بن رہا ہے. گرین کین بی اونیکس اینڈ گرین کین بی فلورائٹ. سو اینی گرین سٹون آپ کا لکی سٹون ہے. اونیکس یہ اونیکس ہے, دس از اونیکس. So this is onyx, emerald. So any green stone آپ کے لیے لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ سن بن رہا ہے. سن, گولڈن کلر کا سن آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. جیسے میں اپنے پاس یہ رکھتی ہوں, اسمائلنگ سن. سو اس طرح سے یہ آپ اپنے ساتھ کیری کیجیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہر چیز میں خوبصورت بنے, دوستی, محبت, اخلاق, آداب, معاملات, حتیٰ کہ فاصلوں اور دشمنیوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے one of very important weeks of the year.
اس سال میں آپ کی زندگی میں جو بہت سارے دن اہم آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں پہلے جو تھا یہاں سیٹرن آ کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر سارے یہاں سے امپورٹنٹ ایونٹس ہو کر گزرے، اور اب مارس آیا ہوا ہے، اور مارس جو ہے آپ کے گھر میں سیٹرن کے ساتھ کنجنکٹ کر رہا ہے، اور آپ کے تیسرے گھر میں بہت قریب ہے، اگلے ہفتے ان کا کنجنکشن بھی ہونا. سو آپ کا جو آپ کے رولرز قریب آ رہے ہیں، کنجنکشن کی طرف آ رہے ہیں، جو بہت ڈسٹرپٹیڈ ہے. آپ خود مڈ مارچ سے اپنے اندر اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہفتہ ہے جہاں پر مارس اور سیٹرن بالکل کنجنکٹ کریں گے، اور اپریل سن 2022 کے بعد یہ کنجنکٹ کریں گے دوبارہ، تو اس حوالے سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ لگتی ہے. آپ کو غصہ بہت زیادہ آ سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، آپ کو رشتہ توڑ سکتے ہیں، آپ کو رشتہ اچانک بنا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی اچانک کر سکتے ہیں. سو اگر آپ نے کسی چیز پر کنٹرول کرنا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، اور دوسرا آپ کا مال ہے، کیونکہ دوسرے گھر میں سورج گرہن بھی ہے، اور وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے، اور نیا چاند بھی ہے. لہٰذا اپنی ذات اور اپنے مال، ان دو چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے ہر طرح سے. اور کوئی ریش ڈیسیشن نہیں لینا، آپ نے فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد آپ کی فائنینشیل سچویشن چینج ہو سکتی ہے فار دا پازیٹیو. اگر آپ چاہیں تو آپ شارٹ ٹرم پلان سے بہت بڑا گین اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کا ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں سیڈ مومنٹس، پلانٹ یور سیڈز. کچھ آپ بیج، جسے کسان کے لیے بیج بونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ اپنا بجٹ بنائیں، اسٹک ٹو یور بجٹ، اور کوشش کریں کہ آپ آپ نے ایکسٹرا اسپینڈ نہیں کرنا، یا جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. امپلسو بائنگ نہیں کرنی. اور اس کے بعد جسے ہوتا ہے کہ آپ ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ آپ کو بڑے بڑے فیصلے چھوٹی سی انفارمیشن پر کر سکتے ہیں. آپ نے فیصلوں کو احتیاط کرنی ہے، فیصلوں کو پینڈنگ کر دینا ہے ٹل نیکسٹ ویک، یا اس سے بھی لیٹ اپریل پاس. لیکن اگر بہت ضروری ہو تو پوری انفارمیشن کے بعد فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ لیس انفارمیشن بگ ڈیسیشن کین کاز یو ٹربل. اس کے بعد آپ کے جو آپ خود آپ کی ذات پر آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. آپ ڈومینیٹنگ ہو سکتے ہیں، آپ انفلیکسیبل ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنے رویے کو تھوڑا لچکدار رکھنا ہوگا، اور تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا فوراً ہاں پھر نہ پھر نہ پھر ہاں، اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا. سو the only thing that is to be taken care of is you yourself. اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے جو دورانیہ گرہن کا ہے، جب گرہن لگتا ہے، نیا چاند ہوتا ہے، تو کوشش کریں اس ٹائم آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. خاص طور پہ بازار تو بالکل بھی نہ جائیں. تو چاند رات ہوگی غالباً اس دن، تو بہرحال یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وتھ یور منی. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہوگا. اگر آپ جو آپ کا ویٹ کر رہے تھے، یا آپ کسی بھی چیز کا ویٹ کر رہے تھے، یا کسی لو کا ویٹ کر رہے تھے، وہ دیٹ ول ناک ایٹ یور ڈور. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے انجانے میں. امن کا وعدہ کر کے جنگ کر سکتا ہے آپ کا دشمن. آپ کی لو وائف میں آپ کا جو پارٹنر ہے یا دوسرے ہے، اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ڈپریسو گفتگو بھی کر سکتا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو ریسرچ کی ضرورت ہے، اور ریسرچ بھی وہ جو دوسرے ممالک سے انٹرنیشنل جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے کیا جا رہا ہے، اس کے آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے پرسنل ایشوز کو انڈر یور کنٹرول رکھنا، اپنے کسی پرسنل ایشو کو آؤٹ آف کنٹرول مت ہونے دینا. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے ٹائیگر آئی. دس از ٹائیگر آئی، گولڈن ٹائیگر آئی. دس از یور لکی سٹون. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے کی چابی. چابی از یور لکی چارم فار دس ویک. اور آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس از اے ویک آف کریٹنگ گڈ کارما. اچھا عمل کرنے کے یہ ہفتہ، چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال کیجیے، بہت اچھی زبردست فصل پک کر تیار رہے گی. دوستو یہ تھا آپ کا ہفتہ سے. دن کے لیے تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.